آپ حضرت سے گزارش ہے سر فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا سجاد حسین ملین سلطانہ مہدی علی مرزا زیب النساء بیگم منیر فاطمہ بیگم سکینہ عسکری معصومہ عسکری تلاوت مرزا سینہ بانو مرزا تمام علماء شہداء مرحوم مومنین کے وقت ساتھ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميلان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور وہ جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، تقاضا ایمانی کو پورا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر آسمان کی جانب سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا وعدہ پہلے سے کیا جاتا رہا. انسان کی انسانیت کا معیار اور دار و مدار خدا کا بندہ ہونے اور مومن ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. درود پڑھیں محمد والدی کا درود. ایک مومن کی زندگی جس نے اللہ کو رب مانا، جس کے پاس موت کے بعد کی زندگی کا تصور ہے، جو اجر اور سزا کے کانسیپٹ کے ساتھ جیتا ہے، اس کی زندگی، اور ایک غیر مومن جس کے پاس اس دنیا کے علاوہ کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو دونوں کی نہ کہ صرف سوچ میں ڈفرنس ہے بلکہ دونوں کی زندگی کے سٹائل میں، مقصد زندگی میں، دونوں کے منصوبوں میں اور طرز زندگی میں نمایاں فرق ہوگا. قرآن مجید کی روشنی میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھا اور کہا، بہت سے لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے، انما هذه الحیات الدنیا. بے شک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد.
یہ کوئی پرچی نہیں دے گئے, مجھے مٹھائی دے گئے. درود پڑھ لیں محمد آل محمد. اچھا اچھا مگر یہ درود پڑھ لیں محمد آل انما هذه الحیات الدنیا نموت فیہا ونحیا. بس جو کچھ یہی دنیا ہے یہی جیتے ہیں یہی مرتے ہیں, جو کچھ ہے بس یہی پر ہے. اور یہ بات بڑی لاجیکل بھی ہوگی کہ اگر کسی کا پورا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا ہے تو اس کو حق بنتا ہے نا ایک طرح سے لاجک کے اعتبار سے دیکھیں کہ جہاں سے ملے, جیسے ملے, جس طرح سے ملے, جہاں سے اس کی خواہش پوری ہو, جس طرح سے خواہش پوری ہو اسے پورا کر لے, جی لے, مزے کرے, جسے دنیا کہتی ہے مزہ کرنا. اور اگر پرابلم میں آئے, پریشانیوں میں آئے اور الجھنوں کا شکار ہو تو مایوس ہو جائے, نا امید ہو جائے, بھائی صرف دنیا کے اندر رہ کر ٹینشن کے ساتھ, پریشانیوں کے ساتھ, سختیوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے تو جی کے فائدہ کیا, اور مایوسی کی انتہا میں جا کے وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے. تو ایک میں یہاں پہ بیٹھ کے جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں اس چیز کو, غلط فہمی نہ ہو, لیکن ایک بنیادی فرق تو ہے کہ جن کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے ان کا مقصد حیات بھی الگ ہوتا ہے, طرز حیات بھی الگ ہوتا ہے, ان کی سوچ الگ ہے, ان کی زندگی کی پرائورٹیز اور ان کے زندگی کے منصوبے الگ ہوتے ہیں. مومن با مقصد زندگی جیتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ اگر اس کے پاس استقامت کی طاقت ہے, وہ اپنے راہ ایمان میں آگے بڑھتا رہتا ہے, تو وہ مشکلات میں بھی نئے کے صرف ہمت ہارتا نہیں ہے, اپنے مقصد سے ہٹ نہیں جاتا بلکہ ترقی کرتا. مشکلات میں ترقی ہوتی ہے, امتحانات انسان کو آگے بڑھاتے ہیں. ہماری گفتگو کا عنوان امتحان نہیں ہے. آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ 11 محرم کی تاریخ کو لوگ عام طور پر ایک ریگولر آنے والے بھی تھوڑا سا ایک بیچ میں گیپ لیتے ہیں, تھوڑا سا آف لیتے ہیں اور تھکن دور کرتے ہیں جو بھی ہے, تو وہ شاید جو ہے میڈیس پڑھنے والے مولانا صاحب بھی تھوڑا سا بس رسم کے طور پر کچھ پڑھ دیں, تھوڑا سا چند فضائل مسائل کے رب دے دیں, رسم ادا ہو جائے, ثواب مل جائے. میرا نظریہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینس ہے. ہم کہتے ہیں جو لوگ ایفرٹ ڈال کر کے جب لوگوں کے آنے کی کم توقع ہوتی ہے تب وہ آتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو تھوڑی زیادہ توجہ سے سنائیں. زیادہ ٹائم نہیں, ویسے بھی ہمارا ٹائم لمٹ فکس ہے, آپ گھبرا نہیں جائیں گے, اس کا مطلب لمبی مجلس ہے نہیں, لمبی ہونا ضروری نہیں, توجہ کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ جو ہے بس کوئی بھی چیز ایسے بس کام چلانے کی تک نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ ہے ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بنے, ایک ذکر بنے, چاہے وہ باتیں جو ہم جانتے ہیں, چاہے وہ باتیں کہ جس میں کوئی نیا گوشہ پایا جائے, وہ چیز جو ہماری روح کی تشنگی کو سیراب کرے, ہماری فکر کو ایک قدم آگے بڑھنے کا موقع دے, اور اس کا اثر ہمارے کردار پر ہو, ہمارے طرز حیات پر. درود پڑھ لیں محمد آل محمد. اگر آپ کی توجہ رہے تو میں جلدی چند باتیں عرض کروں گا. ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں ہم کے سامنے کی ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی گوشہ نیا ہو, نہ بھی ہو. میں ایک نتیجہ دیتا ہوں, پوری توجہ آپ حضرات کی رہے. جب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ بغیر ایمان کے کوئی نیکی نہیں ہے, حسنہ نہیں ہے. یہ الگ بحث ہے. اب آپ ہمارا کوئی بھی کوئی آنسر سیشن نہیں چل رہا ہے, تو مگر میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے, مگر وہ کچھ اچھے کام کر دیتے ہیں, انسانیت کے کام, سڑکیں بنا رہے ہیں, ہاسپٹل بنا رہے ہیں, والنٹیئر کرتے ہیں, چیریٹی کرتے ہیں. تو کیا ان کو اللہ کچھ نہیں دے گا؟ نہیں, اللہ کریم رحیم غفور ہے, وہ دنیا میں بدلہ دے دے گا یا ان کے عذاب میں کمی ہوگی, جو بھی ہوگا. لیکن ویسے راہ بندگی میں نیکی وہی ہے, حسنہ وہی ہے جو ایمان کے سائے میں ہو, اللہ پر ایمان کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, پہلی بات ایک تمہید. جب ایمان کے ساتھ انسان عمل انجام دیتا ہے تو اس کا عمل بھی دائمی ہو جاتا ہے, پرماننٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کوئی پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے, یہ تو جانے والا ہے. یہی پیسہ جس کو ہاتھ کا میل کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہاتھ کا میل, مگر اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. نہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اہمیت دی جاتی ہے, ہر اعتبار سے, اسٹیٹس میں بھی. کبھی کسی کو کوئی توقع نہیں ہوتی کوئی اس کو پیسہ دے,
مگر سمجھتے ہیں پیسے والے سے میری دوستی ہے نا سب دنیا میں. اور یہ قمزفی قدیم زمانے سے آج تک ہے, اس کو ان پہ فٹ نہیں کریں. فرعون نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ تم نے بڑا کلیم کر دیا ہے کہ تم خدا کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہو, میسنجر ہو, تمہارے پاس تو ایک گولڈن چین, گولڈ کا کڑا بھی نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. رسول اللہ کے لیے کفار قریش نے کہا کہ تم نے بڑا اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول ہو, کم از کم رجل من قریتین, تم تو ایک یتیم بچے تھے, حالانکہ خاندانی اعتبار سے بڑا خاندان تھا, بڑا مقدس خاندان. ایک یتیم بچہ جسے پہلے دادا نے اڈاپٹ کیا, اس کی پرورش کی, گارڈین تھا, اس کے چچا نے پالا. تمہارے پاس اتنی کوئی دولت نہیں ہے, اتنی کوئی شہرت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کلیم کرنے والا رجل من قریتین ہوتا, یعنی مکہ یا مدینہ میں کا کوئی ایسا جانی پہچانی شخصیت بڑی ہوتی تو پھر بھی ہم غور کر لیتے. تمہارے پاس تو کچھ نہیں. قرآن مجید نے جواب دیا, تم بڑے کی بات کر رہے ہو, یہ کچھ چھوٹا ہے نہیں, بڑائی کرو یار اللہ ہے. انک لعلی خلق عظیم, رسالت کا دعویٰ کرنے والا بہت بڑا ہے, مگر اس کی بڑائی اخلاق کی بڑائی ہے. زمین و آسمان اور کائنات کی تمام نعمتیں, عظمتیں, سب متاع قلیل ہیں, مگر رسول کا اخلاق عظیم ہے. ٹھیک ہے. جب ایمان اور ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو اس کے جلوے, اس کے آثار, اس کی نمائندگی, ایمان کے جو نتیجے زمانے پر ظاہر ہوتے ہیں. ہم ان میں وہ الفاظ ہیں جو ماہ محرم میں ان دنوں میں بہت ان کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے ایک عنوان ہے صبر, ایک عنوان ہے قربانی, ایک عنوان ہے تسلیم, ایک عنوان ہے رضا, تسلیم و رضا, ایک عنوان ہے شکر, ایک ہے شوق. تو یہ تسلیم و رضا کا درس ملتا ہے کربلا سے, کربلا سے صبر کا درس ملتا ہے, کربلا سے ایثار کا درس ملتا ہے. تھوڑا سا رک کر ہم اسی پہ غور کرنا چاہتے ہیں. یہ سب کیا صفات ہیں کہ ایمان کے ساتھ اگر استقامت ہو تو ایمان کا یہ پروڈکٹ ہے, یہ ایمان کی کے پھل ہیں. کیا ہے پھل؟ صبر ہے, تسلیم و رضا, شکر, ایثار, قربانی. ان الفاظ کو آپ کی خدمت میں سمجھنے میں نتیجہ رہتے ہیں. یہ ایمان کے نتیجے میں ایسا ہوتا. اگر ایمان اور استقامت ہے تو وہاں انسان قربانی دینے پہ آمادہ ہوتا ہے, قربانی میں تیار رہتا ہے. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ قربانی ہے جو عید کی تاریخ میں ہوتی ہے. ہم لوگ جانور ذبح کرتے ہیں, گوشت تقسیم کر کے کھا لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی یہ تقسیم کرنے میں بھی تھوڑا سا اسمارٹ ہوتے ہیں, پورا نہیں تو میکسیمم فریز کر دیتے ہیں, چلو ہفتوں مہینوں رکھ کے کھائیں. اس کا نام بھی قربانی ہے. مگر لفظ قربانی کا مطلب خدا سے تقرب حاصل کرنا. اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ شاید ہم اردو انگلش کی طرف چلے جائیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. سیکریفائس, جہاں پہ آپ کو کچھ قربان کرنا پڑ رہا ہے, کوئی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, اپنی کوئی چیز کھونی پڑ رہی ہے. کبھی پیسہ ہو سکتا ہے, کبھی خواہش ہو سکتی ہے, کبھی آرام ہو سکتا ہے, کبھی سکون اور فراغ ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے قربانی کی اہمیت ہے, بہت اہمیت ہے. مثال کے طور پر بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جو نیکی تو ہیں مگر اس میں کوئی بڑی قربانی نہیں ہے, کوئی سیکریفائس نہیں ہے. مثال دو, ویکینڈ میں کسی آپ کے دوست نے آپ کو انوائٹ کیا گھر پہ کہ آپ کھانے پہ آ جائیں, اور آپ نے بڑی قربانی دی, آپ نے اس دعوت کو قبول بھی کر لیا. ٹھیک ہے. اور یہ بات عبادت ہے, میں بلا تکلف عرض کر رہا ہوں. یہ ہماری شرعی تعلیمات کی روشنی میں مومن کو کیا انسان کو کیا کسی جانور کو کھلانا عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے مومن کو بلایا, امام کے نام پر بھی بلا لیا مثال کے طور پر, تو بلانے والے کا کام بھی عبادت ہے. اور آپ نے زحمت یہ گوارا فرمائی کہ بھائی ویکینڈ ہے, فرصت بھی ہے, دوست احباب بھی ہوں گے, تھوڑا سا سوشلائزیشن بھی ہوگا, کھانا بھی اچھا بنا ہوگا, اور کھانے پیانے کے ساتھ پورے آپ جیسے بھی آپ کو ڈشز ہیں وہ کھانے کے بعد آخر میں معقول چائے بھی ہوگی, گپ شپ بھی ہوگی. تو آپ نے دعوت کو قبول کر لیا, انشاءاللہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, غیبت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ان کا انوائٹ کرنا بھی عبادت ہے, آپ کا دعوت کو قبول کرنا بھی عبادت ہے. کیا دین ہے ہمارا؟ یہ عبادت ہے, اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بات عرض ہو رہی ہے, اور ہم سب جانتے ہی ہیں دونوں عبادت ہیں. مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیں اس میں کوئی قربانی ہے؟ شاید پھر بھی جو ہوسٹ ہے اس کی زحمت تو ہے,
اس کو بھی مزہ آ رہا ہے، اس کو بھی کبھی آپ نے بلایا تھا، تو ٹھیک ہے. یہاں قربانی جتنی بڑی نہیں ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، ویکینڈ ہے. اگر کبھی مگر ہے کہ اس کے بجائے آپ تھکے ہوئے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، 2 رکعت نماز واجب ادا کرنے کے لیے اگر توفیق مل گئی تو نماز تہجد کے لیے اٹھ گئے، آپ بستر سے لڑ رہے ہیں. اور قراتی اچھی مثالیں دیں، سادہ مثالیں لوگوں کو کہتے ہیں. سے پوچھا گیا کہ تم نے جو ہیوی ویٹ اٹھایا ہے، کتنا زیادہ ویٹ اٹھایا اپنی زندگی میں؟ کہ 1 لحاف کا. سردی کے زمانے میں 1 لحاف کا ویٹ. کہا اس کو چھوڑ کر کے اٹھنا، ایک بلینکٹ کے باہر نکلنا جب آپ کو بڑی میٹھی نیند آ رہی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ایک قربانی ہے کہ جہاں پر آپ لڑ رہے ہیں، تو ظاہر کی عبادت کا وہ بڑھ جاتا ہے. قربانی ایک صاحب جو ہے حج کے موسم میں کوئی جوان تھے یا درمیان ہوئے جیسے بھی تھے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سر کے سر کو حل کرنا، موڑنا ضروری ہے یا تقصیر سے کام چل جائے گا. تو کسی صاحب نے اپنے بالوں کو ٹھیک ٹھاک پال کے رکھا ہوا تھا. یہ بھی خدا کی نعمت ہوتی ہے، جب تک ہے اس کے آپ اس میں نقش و نگار کریں، اس کو ایمبرائڈری کریں، اس میں بنائیں. جب ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور ایک صاحب کہنے لگے، ان کی بالکل جو ہے وہ سر کے بال ہم سے بھی زیادہ صاف ہو چکے تھے. تو کہنے لگے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ یار ان بچوں کو جوانوں کیا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا نقشہ بنا کے لاتے ہیں، کبھی ویسا. پھر کہنے لگے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جب بال ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ اس کو صحیح کر کے پھر دوبارہ جب ہو ہی نہیں تو کیا نقشہ بنے گا اس، ٹھیک ہے. تو اب جس آپ نے حج کے لیے گئے ہیں اور وہ جا کے فلاں مرجع کا وہ کیا ہے، اکثر مہاراجہ کہتے ہیں کہ پہلی بار اگر آپ حج پہ گئے ہیں تو بہتر یہ ہے، احتیاط ہے، احتیاط واجب ہے، یا کم از کم احتیاط مستحب ہے فتاوا میں کہ آپ حلق کریں، سر کے بالوں کو منہ لیں. تو وہ صاحب کے پاس، اس کے پاس اور معلم کے پاس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں صرف تقسیم کر لوں؟ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو شرعی راستے تو نکل سکتے ہیں، تم قربانی کا سبق لینے یہاں تک آئے اور صرف بال کا معاملہ آیا تو نیگوسیشن ہوتا رہا ہے، بارگیننگ کرنے لگے. اگر کہیں پاس سے نیچے سر کا معاملہ آئے گا تو کیا کرو گے؟ جو اللہ کے لیے سر کے بال کی قربانی جو 1 مہینے میں 2-3 ہفتے میں واپس آ سکتے ہیں، وہ نہ دے سکے تو کیا پورا سر دے سکتا ہے؟ ضرورت پڑے تو قرض کرنے کا مطلب یہ کہ قربانی جہاں پر سیکریفائس ہو. اور یہی کربلا کے عظیم درسوں میں سے ایک درس ہے، اور اس قربانی اور قربانی عظیم ذبح عظیم کہا گیا. درود پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد. تو ایک مرحلہ ہے جہاں پر قربانی ہے، جہاں پر سیکریفائس ہے. صبر کیا ہے؟ جہاں پر استقامت سے کام لینا. صبر کا مطلب خاموش چپ چاپ بیٹھ جانا نہیں ہے. صبر کبھی مصیبت کے مقابل میں ہے، کبھی گناہ کے حرام سے بچنے کے مقابل میں ہے، کبھی واجب کو انجام دینے کے لیے ہے. صبر یعنی آپ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہیں. اس لیے قرآن نے یہ جو صبر ہے، استقامت ہے، شجاعت ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک سملر انداز میں، ایک ہی انداز میں پیش کیے گئے ہیں. یہ الگ الگ گوشے کردار کے جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں. صبر شجاعت کا ایک جلوہ ہے، شجاعت صبر کا ایک ریفلیکشن اور ایک جلوہ ہے. بہت زیادہ تکنیکی بحث میں گئے بغیر جہاں پر ہم ثابت قدم رہیں. ان یکونوا صابرین، اگر صابر ہیں، پیشنس ان کے پاس ہے. اب اس کو تھوڑا سا بدل دیں آج کی زبان میں، جس کو ریزسٹنس کہا جاتا ہے. صبر حقیقت میں ریزسٹنس ہے. اب دنیا کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کسی کا ٹالرنس لیول اتنا زیادہ کیسے ہو سکتا ہے. ریزسٹنٹ یعنی استقامت کی، ریزسٹ کرنے کی اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ موتوں کا اثر نہیں ہوتا، شہادتوں کا اثر نہیں ہوتا، جانوں کے جانے کا اثر نہیں ہوتا، سختیوں کا اثر نہیں ہوتا، مالی مشکلات کا اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دل سے خوف بھی نکل جاتا ہے، دل سے ڈر بھی نکل جاتا ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد. قربانی، صبر، ایثار، انفاق، احسان، یہ سب قرآنی ٹیکنالوجیز ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. ایثار کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہے احسان اور انفاق. یہ چیزیں مجھے اندازہ ہے کہ کافی بیان ہوتی رہتی ہیں، سب کو اس کا کسی نہ کسی حد تک بہت گہرائی کے ساتھ یا ایک حد تک اندازہ ہے. احسان اور انفاق کیا ہے؟ احسان نیکی کرنا، احسان جتلانا نہیں ہے.
ہمارے اردو زبان میں ان کا بڑا احسان ہے ہم پر. احسان یعنی جہاں پر احسان جتانے والے نہیں، احسان یعنی نیکی کرنا، انفاق، خدا کی راہ میں خرچ کرنا. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کے پاس کم از کم اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی، 2 روٹیاں ہیں. آپ کسی بھوکے کو دیکھتے ہیں، وہ کوئی بھوکا ہے تو آپ کے اندر اتنی شرافت ہے کہ 1 روٹی اس کو دے دیتے ہیں، 1 روٹی اپنے لیے کہ چلو تم بھی اپنا پیٹ بھر لو، ہم بھی سیراب ہو جائیں. یہ انفاق، اس کو دوسرے روح میں سخاوت بھی کہا جا سکتا ہے دوسرے الفاظ کی روشنی میں. ٹھیک ہے، مگر یہ ایثار نہیں ہے، یہ احسان و انفاق ہو سکتا ہے. ایثار کیا ہے؟ جہاں پر بس آپ کے پاس 1 ہی روٹی ہے اور آپ بھی بھوکے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کوئی قریب دور نظر آنے والا بھوکا ہے، آپ اپنی روٹی اسے پیش کر دیتے ہیں، اسے عطا کر دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں. میں نے ایک سادے انداز میں عرض کیا، اب تھوڑا سا قرآنی روشنی میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آنے والا سائل ایک تھا، روزے دار تھے، پنجتن پاک، رسول اللہ اس میں نہیں ہے، مولا علی، جناب سیدہ امام حسن، امام حسین اور جناب فضہ. اور آنے والا کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، اسیر ہوں. قرآن کی آیتیں ہیں تینوں. آنے والا دروازے کو دستک دیتا ہے. شاید سوال 1 روٹی کا ہے مگر 5 روٹیاں پیش کی جاتی ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یہ سیراب انہوں نے کھا لیا ہے. آنے والا سوال کرتا ہے، یہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، اپنی ضرورت کو برقرار رکھتے ہوئے کسی کو عطا کر کے بتاتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو قرآن کو مفہوم عطا کرتے ہیں. یہودی کے باغ سے ملنے والی مزدوری کو یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے درمیان تقسیم کر کے جو پانی سے افطار کر کے فاقے کر کے سولے، اسے امام المتقین کہا جاتا ہے. وہ کائنات کا امام ہوتا ہے کہ جو ایسا نہیں کہ امین خدا نخواستہ صاحب کسی غریب، فقیر، مالی اعتبار سے بہت مشکل شخصیت کا نام تھا. بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کہنے میں جناب میں ظاہر ہے کچھ تھا نہیں، ایسا نہیں تھا. سینکڑوں، بعض روایتوں میں بعض بیان کا 400 غلاموں کو مولا علی نے آزاد کیا تھا. 400 غلام آزاد کرنا. ایک غلام آزاد کرنے کا مطلب آج کے زمانے میں اگر آپ ایک مکمل پیڈ آف ہاؤس کو زیادہ سمجھیں تو کم از کم، چلیں اس کو بہت کم کر دیتے ہیں، ایک مکمل جو ہے وہ گاڑی جو اسٹینڈرڈ ہو، برانڈ نیو ہو، کہ آپ جس کو کر لیا جائے. 400 غلاموں کو آزاد کرنے والا کوئی مجبور، فقیر، مسکین نہیں تھا. یہ کائنات کا بھی بادشاہ تھا، مالی اعتبار سے بھی مضبوط تھا. فرق اتنا ہے کہ دنیا کے حاکم لوگوں کو لوٹتے ہیں، جو خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ دنیا پر لوٹاتا. درود پڑھیں محمد علی محمد. ایثار، صبر، تسلیم. مجھے نتیجے تک پہنچنا ہے. تسلیم کیا ہے؟ سبمٹ ہو جانا. بغیر چونو چرا کے ہم نے خدا کو مانا دلیل سے، رسول کو مانا دلیل سے، قیامت پر یقین ہے دلیل کے ساتھ، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے دلیل کے ساتھ، ایمان کو امام مانا ہے دلیل کی روشنی میں. مگر اس کے بعد احکام شریعت کا معاملہ ہوتا ہے تو بعض اوقات کبھی کسی حکم کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا. ہم جذباتی نہیں ہوتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کا انجام دینا ہمارے لیے آسان ہے. مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے 100 رکعت نماز پڑھوا لیں، پڑھنے کو تیار ہیں، $50 دے دیں، دم نکل جائے گا، نہیں دے سکتے. یا پھر کسی ایک پیسے ویسے ان کے لیے ہے کہ پاس اللہ نے اتنا دیا. نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو جج کرے، دوسروں پہ نہیں. کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں سے ایک کام ہو سکتا ہے، دوسرے کام نہیں ہو سکتے. بعض لوگ جو ہے وہ چلے بھائی زحمت کہاں، ہم تھوڑا سا پیسہ ڈونیشن دے دیں گے، مگر ٹائم نہیں دے سکتے، جب یہ نہیں دیتے جب یہ دے سکتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں تسلیم، جہاں پر انسان
خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے بغیر چونوں چرا کے. اور یہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. کچھ ایسے مقام ہیں جہاں پر ہم لوگ تسلیم کا اظہار کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، دینی اعتبار سے نہیں، خدا کے حکم اور رسول کے حکم کی بات نہیں، اور یہ عام چیزوں میں. مثلا آپ اپنے فرض کریے کہ کوئی گھر بنوا رہا ہے الگ جگہ پہ، تو اپنے مشورے تو دے گا ڈیزائنر کو، آرکیٹیکچر کو، انجینئر کو، مگر اس کی بات کو مان لے گا. چلے اس سے واضح مثال، خدا نہ خاصہ، میں پھر کہہ رہا ہوں سما خدا نہ خاصہ، اگر کسی کو ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز نہیں، کہا گیا ہے کہ اب آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کروانی ہے، میں آپ کو کہنے کے بجائے مثال الٹا کر دیتا ہوں، برا نہ مانے، مجھ کو مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، مثال بھی ہے تو یہ احتیاط کریں، ٹھیک ہے. کسی کو تھرڈ پارٹی بلا دینے بڑا آسان کام ہے. کسی کو یہ پتا چلا کہ انہیں ہارٹ ڈیزیز ہے، ان کو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اچھا آپ کو یہ سرجری کروانی پڑے گی، پروسیجر کروانا پڑے گا، ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ کوئی جاننے والے ڈاکٹر سے پوچھ لیں گے، انہوں نے کسی کا ریفرنس دیا ہے، اس کے بعد ایک بار اور کسی اور سے آپ نے ڈبل چیک کر لیا، ویریفائی کر لیا، سب نے کہا کہ نہیں آپ کے لیے ضروری ہے. تو الحمدللہ کوئی اتنا خطرہ بھی نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں اور ان کی سرجری ہو جاتی ہے، آ جاتے ہیں. توجہ کریں آپ لوگ کتنا تسلیم سے کام لیتے ہیں اس معاملے میں. آدمی جاتا ہے وہ اپنے اختیار سے بس اتنا خیال رکھتا ہے کہ جس کے پاس وہ علاج کروا رہا ہے وہ ایکسپرٹ ہو، کوالیفائڈ ہو، سرٹیفائڈ ہو، پلس امانت دار ہے. آپ کی توجہ، اس کے انٹینشنز اچھے ہوں. جس ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں عام طور پر یہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے خطرہ، کبھی بھی ایرر ہو سکتا ہے، کسی بھی ڈاکٹر سے مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ مسٹیک نہ کرے تب بھی خطرہ ہے، نیچرل خطرہ، یا اگر وہ خطرہ نہ بھی ہو تو اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. مگر کرتے گئے ہم بس یہی دو چیزیں دیکھتے ہیں. نمبر 1 وہ کوالیفائڈ ہے کہ نہیں، اس کے اندر کوالیفیکیشن ہے کہ نہیں، دوسرے کہ اس کا انٹینشن ہے کہ نہیں، ٹرسٹ وردی ہے کہ نہیں، امانت دار ہے کہ نہیں. اور کتنا ہم تسلیم ہو جاتے ہیں، بے ہوش کیا جاتا ہے، انستھیزیا لگا دیا گیا، پورا بدن اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، وہ چھریاں چلا رہا ہے، کینچی لگا رہا ہے، آپ کے سینے کو شراب ڈال رہا ہے، اور سینے کو شراب ڈال کر کے آپ کے قلب پر، دل پر تسلط کر رہا ہے. جو بھی پروسیجر ہوگا مجھے کیا پتا. اتنا صدر یہ ہے تسلیم. کہاں تسلیم ہو گئے ہم؟ جہاں پر ہم نے صلاحیت دیکھی اور نیک نیتی دیکھی. یہی تو کام ہے. امام قرآن مجید کی آیت ہے، رسولوں کا اتباع کرو، اور رسالت کا تسلسل امام ہے. اتبعوا، دلیل صرف بہت سمپل ہے، بہت سادہ لاجک ہے، مگر بہت گہری بات ہے. کیوں مانے ہم، کیوں سبمٹ کر دیں اپنے آپ کو نبیوں کے سامنے، امام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ کہ جو تم سے کمپنسیشن نہیں مانگتے وہ ہم مہتدون. میں نے جو ابھی تو بات عرض کی نا، مہتدون یعنی وہ کوالیفائڈ ہیں، ہدایت والے ہیں، اور وہ تم سے کچھ اپنا پرسنل انٹینشن کا کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہوتا، وہ تمہارے لیے کام کرتے ہیں. یعنی کوالیفائڈ ہیں اور ہمدردی رکھنے والے ہیں. انسان جب جسم کا معاملہ آتا ہو تو جسم کے طبیب کے سامنے تو سر جھکا کے چلا جاتا ہے، لیکن جب طبیب روح کا معاملہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ دین کی کچھ چیزیں میں لوں گا، کچھ چیزیں چھوڑ دوں گا. کبھی زبان سے کہتا ہے، کبھی زبان سے نہیں بھی کہتا. تو عملاً ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی ہوتی ہے جو سو کال مذہبی پریکٹسنگ لوگ ہیں، ہم بھی بہت سی چیزوں کو لے لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. پسند نہیں آیا ہمیں تسلیم. اور یہ معاملہ غیبت کے زمانے میں مرجع تقلید اور مجتہد کا تسلیم ہونا. آپ کو اگر کوئی چیز کی دلیل چاہیے آپ اسٹڈی کریں، پڑھیں. آپ کو تفصیل سے جسٹیفیکیشن چاہیے، پڑھیں آپ. مگر اگر ایک بات آپ کی دینی ذمہ داری بن گئی، وہ کوالیفائڈ ہوں، ہمدرد ہوں، نیک نیت ہوں اور ان کا ارادہ اچھا ہے، تو ہمیں ان کے حکم پر تسلیم ہو جانا چاہیے. درود پڑھ دیں محمد. یہ سب کیا ہے؟ ایمان و استقامت کے پھل ہیں جو آپ کی خدمت میں گنا رہا ہوں. صبر ہے، ایثار ہے، انفاق ہے، احسان ہے اور تسلیم ہے. توجہ کیا آپ نے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں. تسلیم
ٹھیک ہے، تسلیم اور رضا کے درمیان کا فرق کیا ہے؟ تسلیم اور رضا کے درمیان کا ڈسٹینس کیا ہے؟ ابھی جو میں مثال دے رہا تھا، اسی مثال میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. اگر کسی کی ہارٹ سرجری ہوئی، اس نے اپنے آپ کو ڈاکٹرز کے سامنے تسلیم کر دیا، اور کرنا بھی چاہیے، حکم شریعت بھی ہے، حکم عقل بھی ہے. ہو گیا، سرجری ہو گئی، ایک آدھ مہینے کے بعد، 2-3 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، الحمدللہ سب کچھ سیٹ ہو گیا. کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یار بڑا مزہ آیا ہے، ہم اوپن ہارٹ سرجری کرا کے آئے ہیں اور بہت مزہ آیا اس پروسیس میں. کوئی ملتا ہے آپ کو ایسا؟ اگر ملے تو مجھے بھی بتا دیں. خدا کا شکر بجا لائیں گے کہ مشکل ٹل گئی، معاملہ حل ہو گیا، اب سب کچھ مینٹین ہے، وزن بھی ٹھیک ہے اور سب کچھ فٹ ہے، الحمدللہ معاملہ ٹل گیا، تسلیم تو ہو گئی. مگر کوئی ایسا ملے گا آپ کو؟ لیکن دنیا کی جتنی مادی نعمتیں ہیں اس کی بھی حد ہے، اور دنیاوی کمالات کی بھی حد ہے. آخرت کی اور اللہ کی راہ میں جو کمالات ہیں ان کی حد نہیں ہے. پتہ نہیں بات کو اس کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کے لیے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. تسلیم کی بھی ایک حد ہے. تسلیم یعنی آپ کڑوا گھونٹ پی لے رہے ہیں، مثال کے طور پر کڑوی دوا پینے پر تیار ہے، اس کی کڑواہٹ آپ کو احساس ہو رہا ہے، پروسیجر سے گزرتے ہوئے، آپریشن سے گزرتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں تو ذہنی تکلیف بھی ہوئی، جسمانی تکلیف بھی ہوئی، آپ وہاں تک راضی بھی ہو گئے، تسلیم بھی ہو گئے. مگر آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ ہمارا اتنا بڑا آپریشن ہوا، بہت مزہ آیا، ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت فن کیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن جب خدا کی راہ میں انسان کو معنویت کے امتحان کا سامنا ہوتا ہے، سختیوں کا سامنا ہوتا ہے، تو آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے ظاہری اعتبار سے دنیا کی دردناک کیفیتوں کو برداشت کیا، اس نے صبر بھی کیا، ایثار بھی کیا، قربانی بھی دی، تسلیم بھی ہو گئے، اور اس کے بعد تسلیم ہونے کے ساتھ رضا کی اس منزل پر پہنچے کہ انہیں کوئی کمپنسیشن کی بھی توقع نہیں ہے، انہیں اجر کا بھی سوال نہیں ہے. کربلا کا ہر شہید یہی کہتا جا رہا ہے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا آقا حسین مجھ سے راضی ہو جائے. ہر ایک کو حسین کی رضا کی تلاش ہے، اور ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر. ہر شہید حسین کی رضا کا خواہش مند ہے، اور حسین کی زبان پر ہے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ وہ مقام ہے جہاں پر سورہ والفجر کی آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے راضی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب حسین نے کہا مالک تیری رضا، تیری رضا، تو آواز پروردگار آئی حسین تیری رضا، تیری رضا. بات پہنچی کہ نہیں؟ راضیت مرضیہ مطلب وہ اپنے رب سے راضی، اس کا رب اس سے راضی. میں نے اس بات سے ترجمہ کرنے کی کوشش کی یا اپنے طور پر بیان کرنے کی. حسین کرے مالک تو راضی ہو جا، تو راضی ہو. ادھر سے آواز آ رہی ہے میرے حسین تو مجھ سے راضی ہے، تیری رضا، تیری رضا. یہ ہے اطمینان کی انتہا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایمان و استقامت اور ایمان کی طاقت کے فروٹس ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، پروڈکٹس ہوتے ہیں، اس میں صبر ہے، رضا ہے، ایثار ہے، احسان ہے، قربانی ہے، انفاق ہے اور تسلیم ہے. تسلیم کے ساتھ رضا ہے. مگر مجھے ایک نتیجے تک پہنچنا ہے. ابھی 1-2 جملے اور آگے بڑھنے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. دنیا کے جو حسین مطمئن تھے، کتنے مطمئن تھے؟ حسین کتنے مطمئن تھے؟ زمین رو رہی ہے، آسمان رو رہا ہے، جنگل میں گریے کی آوازیں دیکھی جا رہی ہے، درختوں میں خون کے آثار دیکھے گئے، پتھر گریا کر رہے ہیں، جنات میں ماتم ہے، ملائکہ میں ماتم ہے، ارواح انبیاء تڑپ رہی ہیں. ایک لفظ نہیں، کل کائنات بے چین ہے. اگر کہیں اطمینان ہے تو ذات حسین میں ہے. اس سے مرحلہ آگے. یہ تو بات بہت بیان ہوتی ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں صرف حسین ہی مطمئن نہیں ہے، حسین کے ساتھی بھی مطمئن ہیں. ذرا اطمینان زینب کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے عرض کیا نا تسلیم و رضا، دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا ان الفاظ کو. ہم تسلیم و رضا تک پہنچے کہ آپ تمام مسائل کو برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، راضی بھی ہیں، خوش بھی ہیں. اس سے اور آگے کا مقام ہے. میں نے جو مثال عرض کی ایک بڑی امتحانی
کیفیت سے گزرنے کے بعد آدمی برداشت کر لے گا، خوش تو نظر نہیں آئے گا اس بنیاد پر۔ چلے خوش ہونے کے بعد بھی کوئی مرحلہ ہے، کہاں خوش ہونے کے بعد ایک مرحلہ ہے جہاں پہ شکر ہے، مصیبت پر، عام مصیبت پر نہیں، یعنی آپ تسلیم بھی ہیں، میرے لیے میں برداشت کر لوں گا، راضی بھی ہیں، خوش بھی ہیں، پھر شکر بھی بجا لا رہے ہیں۔ کہاں ملے گا وقت؟ تمام میں جلدی سے چند جملے عرض کروں۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابہم، زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد، مالک میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، ان کی حمد و ثنا کی طرح۔ کیسی حمد و ثنا؟ حمد و ثنا کا میرا انداز کیا ہے؟ میں کیسی تعریف کروں مالک تیری حمد؟ کہ حمد الشاکرین علی مصابہم، وہ تیرے خاص بندے جنہوں نے دنیا کی سب سے مصیبت پر، سب سے بڑی مصیبت پر تیرا شکریہ بجا لایا۔ منزل کو جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں۔ تسلیم ہو گئی، رضا، رضا سے آگے شکر، شکر کے آگے بھی ایک مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے مقام الشوق، جہاں پر دردناک مصیبت پر نہ یہ کہ صرف اس کے لیے آمادہ اور تسلیم ہے، نہ یہ کہ صرف اس پر راضی ہے، نہ یہ کہ اس پر شکر بجا لا رہے ہیں، بلکہ اسے حاصل کرنے کا شوق۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں شب عاشور جناب مسلم، جناب قاسم بن حسن کی زبان سے، احلا من العسل کا یہ مقام الشوق، میں عرض کر رہا تھا ایمان اور استقامت کے جو پل ہیں، مقام الشوق، آگے بڑھتے ہیں، ایک مقام اس سے بھی آگے کا ہے۔ میں نے پوری زحمت دی اسی جملے کو یاد دلانے کے لیے، اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں اس ہفتے اس عشرے میں بھی عرض کیا، آپ نے سین مبارک اس کو پڑھا اور سنا۔ وہ آگے کا مقام کیا ہے؟ ایمان کے انتہا، جہاں پر صبر، ایثار، قربانی، احسان، انفاق، ایسے رینڈم الفاظ نہیں ہے نا، میں نے ترتیب سے یہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا۔ تسلیم، رضا، شکر، شوق، شوق سے آگے کی منزل کا نام، اس کو علماء کہتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو لفظ ذرا سا ایسا لگے کہ نیا جیسا ہے، حس جمال، یعنی بیوٹی کو دیکھنا، یعنی کہاں مصیبت، کہاں خوبصورتی کو دیکھنا؟ مصیبت کی انتہا میں، مصیبت ما اعظمہا و اعظم رضیتہا فی الاسلام، جہاں پر یہ مقام تسلیم و رضا و شکر و شوق سے آگے کا مقام ہے، جہاں پر پوری خدائی، پوری کائنات جس مصیبت پر گر گڑاتی ہوئی بے چین نظر آئے، امام حسین کی مطمئن بہن زینب، وہ نفس مطمئنہ زینب کا یہ جملہ ہے، جب ظالم نے پوچھا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر، اللہ ہمیں اجر دینے والا ہے، اللہ نے ہمیں صبر کی طاقت دی ہے، ہم نے صبر کیا، شکر کیا، ہم تسلیم، ہم شکر نہیں، یہ سب مراحل گزرنے کے بعد بی بی فرماتی ہیں اچھا اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے تو جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ خوبصورت کیا۔ یعنی شہادت حسین کی جو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی مصیبت ہے، اس سب سے بڑی مصیبت میں خدا کی توحید کے سب سے خوبصورت جلوے جو دیکھے اسے نگاہ زینبی کہتے ہیں، جو سب سے خوبصورت جلوے کو دیکھے، یہی تو کیفیت ہے، یہی تو درس ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ دنیا کے سامنے کہیں اور نظر نہیں آ سکتی۔ بس عزیزان گرامی، وہ بہن جو اپنے بھائی سے رخصت ہو چکی، آج 11 محرم جب بھائی کے جنازے پر پہنچی ہے، آپ کے پاس ٹائم انشاءاللہ تھوڑا ماتم بھی آپ کر لیں گے، میں 2-4 منٹ میں بات کو تمام کر لوں گا، چند مسائل کے عرض کر کے انشاءاللہ کہ وہ بہن کے جس نے تلِ زینبیہ پر کھڑی ہو کر اس منظر کو دیکھا، جس منظر کو کسی اور نے نہیں دیکھا، اور اس سے دردناک منظر کیا تھا؟ ایک مرحلہ ہے بھائی کی شہادت کی خبر دیکھنا، سننا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ دوسرا مرحلہ ہے جنازے کو لوٹا جائے، آپ نے سنا نا خیموں کو لوٹا گیا، خیموں کو لوٹا جانا اور ہے، جنازوں کو لوٹا جانا اور ہے۔ جنازوں کا پامال کیا جانا، وہ لباس سے کہنا تک چھیننے کی کوشش ہو، پامال زخمی بدن کو مزید پامال کیا جائے، ظالم لعینوں کے نجس جنازوں کو دفنایا جائے،
راکب دوش رسول حسین کا جنازہ بے گور و کفن پڑا رہے. یہ کوئی قابل تصور منظر تھا. مدینے کی گلیوں سے ایک شخص ندا کیے جا رہا تھا, ارحمونی انا رجل غریب, مجھ پر رحم کرو, میں غریب آدمی ہوں, میں مسافر ہوں, میں بے کس ہوں. کربلا کے بعد سیدھے سجاد نے قریب بلایا, کیا کہتے ہو؟ کہ یہی کہ یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے, میری مالی حالت اچھی نہیں ہے, میں مجبور ہوں, ضرورت مند ہوں, میں بس یہی لوگوں سے سوال کروں کہ لوگوں مجھ پر مہربانی کرو, میری مدد کر دو. سیدھے سجاد نے پوچھا, کوئی بات نہیں, مجھے ذرا انصاف سے بتا, اگر خدا نہ خواستہ یہاں مدینے میں تیری موت واقع ہو گئی تو کوئی تجھے کفن دفنائے گا؟ اتنی ایکسپیکٹیشن, اتنی توقع ہے. جیسے یہ سوال سنا اس نے بلند آواز میں تکبیر بلند کی, اللہ اکبر, مسلمانوں کا مدینہ, مجھے دفنایا نہ جائے, کفن نہ دیا جا سکے. اجا خود کو غریب نہ کہنا, غریب تو میرا بابا تھا جس کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن پڑا رہا. عزادارو, جب 11 محرم قافلے کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا, ایک مرتبہ جب سواری پر سوار ہونے کا وقت آیا تو زینب ایسے ہی تنہا ہو گئی جیسے حسین وقت آخر تنہا ہو گئے. ایک مرتبہ بی بی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی سواری پر سوار کرانے والا نہیں. شاید نگاہ نشیب کی جانب, فرات کی جانب پڑی ہوگی. اے میرے جلی بھائی عباس, جب مدینے سے قافلہ چل رہا تھا کس شان و شوکت کے ساتھ تم نے سوار کرایا تھا. اب یہ تمہاری بہن زینب, یہ شہزادی جا رہی ہے. بیمار نے اپنے بازوؤں کا, اپنے شانے کا سہارا دیا. بس عزادارو, وہ منظر جب قافلے کو گزارا گیا ہے جنازوں کے پاس سے, سواریوں سے خود کو بیویوں نے گرا دیا. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ بہن نے اپنے بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا. زینب نے لاشے کو دیکھا. مصیبت کا ایک تصور سے پہلے بھی آپ نے جملہ سن چکے ہوں گے. جناب زینب نے بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا, خود کو ناقے سے گرا دیا. کبھی سرانے, کبھی بائیں تھی, کبھی دائیں, کبھی بائیں. یہ منظر ایسا تھا, بعض بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کا طواف کیا اور اس کے بعد حسرت سے بھائی کے لاشے کو دیکھا. اے میرے ماجائے حسین, انت آخل حسین, اے میرے ماجائے بتا کہ تو ہی میرا بھائی حسین ہے. اس کے بعد خطاب کیا, مدینے کی جانب رخ کیا. صلی اللہ علیہ یا جدہ, صلی اللہ علیہ ملائکۃ السماء, آپ پر آسمان کی ملائکہ کا درود و سلام ہو. یہ وہی حسین ہے جسے آپ دوش پر بٹھایا کرتے تھے, جس کے گلے کے بوسے لیا کرتے تھے. آج وہی حسین ہے, مرمل بالدماء, خون میں غلطہ ہے, بیابان کی دھول کفن بنی ہوئی ہے, بے گور و کفن لاشا ہے. اور اس کے بعد ہر شہید کے لیے دستور تھا کہ امام حسین جب آخری موقع پر اس کی شہادت پر پہنچتے تو جنت کی بشارت دینے کے بعد آخری موقع پر ہاتھوں کو پھیلا کر عرض کرتے خدا کی بارگاہ میں, مالک یہ قربانی قبول کر لے. اب گویا زینب کو اپنا یہ وظیفہ یاد آیا, بی بی نے حسرت سے بیان تو کر دیے, پھر ہاتھوں کو پھیلا دیا اپنے رب کی بارگاہ میں, مالک اللہم تقبل منا ھذا القربان, اے پروردگار ہم سے یہ قربانی قبول فرما. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. قبول فرما. ہمارے عزاداری میں جو کمی رہی ہو ہے پانے والے اپنے کمال سے, اپنی کرامت سے اس کو پورا کر کے پورا کرنا. ہمیں اس قائل بنا کہ امام عصر کی نصرت کے قائل نصر کے دنیا میں جہاں کے مومین ہیں, مومین کی آبادیوں کو, مملکتوں کو, شہروں کو, زیارت گاہوں کو, عزا خانوں کو, زائرین کی حفاظت و نصرت فرما. علماء مراجع کرام کی ذات حفاظت و نصرت فرما. مملکت امام زمانہ کی حفاظت و نصرت فرما. شہداء کی درجات کو برم فرما. پسماندگان کو صبر جمیل و جزیل عطا فرما.
علماء کرام مراجز کی عبادت نصرت فرمائے، امام کی صفت میں تعجیل فرمائے، ہم سب ان کے اعمال میں حساب شمار فرمائے.